ایک تو بلوچستان کی صورتحال تھی، ایک یہاں کی صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک اور ہم نے پائپ لائن منصوبے پہ دستخط کر دیے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر ترکمانستان کے ساتھ، کہ ترکمانستان سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا. ٹاپی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں. ٹی فار ترکمانستان، اے فار افغانستان، فی فار پاکستان اور آئی فار انڈیا. یہ پائپ لائن بچے گی 1700 کچھ کلومیٹر کی ہے، اور اس سے گیس جو ہے وہ پاکستان کے راستے وہاں پہنچے گی، اور شاید 30 ارب مکعب فٹ کتنی گیس جائے گی، اور اس میں پاکستان اور انڈیا دستخط کر دی ہیں. اب افغانستان ترکمانستان سے دستخط کرے گا. پھر ہم ڈھونڈیں گے ان لوگوں کو جو کہ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکے. پیسہ بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب ایران پاکستان پائپ لائن کا کیا بنے گا؟ امریکہ کا بیان ساتھ ہی آیا ہے کہ ہم اس کو مناسب منصوبہ نہیں سمجھتے. مناسب نہ ہونے کی وجہ بھی کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن پاکستان تو کمیٹڈ ہے کہ 2014 تک اگر اس نے نہیں کیا تو وہ ڈیمیجز دے گا انٹرنیشنل. امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم آلٹرنیٹو آپ کو دیتے ہیں، اور افغانستان کے آج جس راستے سے وہ گیس پائپ لائن کھل کے آئے گی وہ سیکیور ہوگی. طالبان سے ڈیل کرنا ہمارا کام ہوگا یا ان کا ہوگا، اور ناردرن الائنس سے وہ خود ڈیل کر لیں گے یا وہ بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. جی لیکن نا آج جو امریکہ کے سینیٹرز نے ایک بات اور نکالی ہے، انہوں نے کہا پاکستان جو 5000 روپے کنٹینر مانگ رہا ہے نیٹو کی سپلائی لائن کے، وہ کنٹینر کے لیے اس کی قیمت نہیں مانگ رہا، بھتہ مانگ رہا ہے. جی اب یہ جو کہنا جو ہے نا جی، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اور ایکسٹارشن کا لفظ استعمال کیا انہوں نے باقاعدہ، اور یہ گویا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری اگر ٹرانزٹ روٹ، اب پہلے ہم $250 دیتے تھے، ہم پہلے اگر آپ نے ہمیں انگوٹھا رکھ کے کچھ کام منوا لیے تھے تو کیا ہم کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، اسی طرح یہ کرتے رہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. اس پہ غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کیا رستہ ہے جو نکالا جا سکتا ہے جو بہتر ہو. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب یہ پائپ لائن کے منصوبے پہ غور ہو رہا ہے اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، جس پہ امریکہ بھی خوش ہوگا، میرا خدا بھی خوش ہوگا. اور یہاں آئے گی، جب پائپ لائن گیس آئے گی تو دیے جلیں گے، مشینیں چلیں گی، فیکٹریاں چلیں گی، لیکن آئے گی کب نا؟ یہی تو مسئلہ ہے. ہم ہر بار ایک منصوبہ سنتے ہیں، پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہنچا کیا نہیں پہنچا. اب یہ افغانستان سائن کرے گا، وہ سائن کرنے کے بعد انتظامات سوچے جائیں گے، پھر انویسٹر ڈھونڈا جائے گا. اب امریکہ ہی آ جائے صاحب، اگر آپ کو اتنی ہی محبت ہے اور اتنا ہی سے خیال ہے کہ ترکمانستان کی گیس جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا پہنچے اور ایران کی گیس نہ آئے، تو آگے آپ ہی کچھ کر دیجئے گا، کچھ اسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کچھ اسی سے صورتحال پیدا ہو جائے. بہرحال وہ اپنی ہی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے. جی ادھر جو نیٹو سے ہمارا مسئلہ تھا وہ ابھی تک طے نہیں ہوا. جی کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ کہ کرائسس سے، بحران سے نکل کر اب تباہی کی طرف بڑھ گیا. ایک خبر آج یہ بھی لگی ہوئی ہے، اور اب لگتا ہے کہ پاکستان بالکل پھنسا ہوا ہے. ابھی کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ زرداری صاحب ابھی امریکہ میں کیا ہے، کانفرنس تو ختم ہو گئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی نے بیٹھے ہوئے کہا کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ان کے اپارٹمنٹ ہیں، گھر ہے، وہاں ساتھ ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، وہاں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہوں گے. پرائیویٹ دورے کی تشہیر نہیں کی جاتی، لیکن آج آیا کہ ان کی پینٹا سے ملاقات ہوئی ہے، جو وزیر دفاع ہے ان کے، اور وہ جو انڈیا جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ پاکستان اس وقت ویک وکٹ پہ ہے، اور کمزوری، ایک کمزور پوزیشن کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے، اور وہ مسلسل دباؤ ڈالتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دینی تو دو، ورنہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹ ہے، اور یہ آپ کے فائدے میں کہ آپ دے لو. آپ نہیں دو گے تو پھر آپ کو ساتھ اور بہت طریقے سے سلوک کیا جائے گا. ہماری جو امداد ہے وہ کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا کہ کم کر دی جائے گی، اور اس بات کا بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ امداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملات اور بھی گمبھیر ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ باہر آ رہی ہیں. بڑی خبر ایک اور ہے جی، کو ڈاکٹر شکیل افریدی ایک صاحب تھے جس کو پاکستان نے ڈسکور کیا تھا کہ یہ ایبٹ آباد میں جب اسامہ بن لادن کے مبینہ کہتا ہوں میں، گھر پہ چھاپا مارا گیا یا حملہ کیا گیا، ریڈ کیا گیا، تو اس کو ریڈ کو میں نے چھاپا کر دیا تھا. ہمارے لوگ بہت سارے اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو جو وہاں حملہ کیا گیا، اس حملے سے پہلے اندرون خانہ کی معلومات کے لیے ایک شخص ڈاکٹر شکیل افریدی کو استعمال کیا گیا تھا، جو پولیو ویکسینیشن کا وہاں انچارج تھا. وہ پولیو کی بجائے وہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کے نام پر وہاں گیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہاں موجود لوگوں کے خون کے نمونے لیے جائیں اور پھر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، کہیں یہ اسامہ کے لوگ تو نہیں یا کون لوگ ہیں پتہ تو چلایا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ پولیو ویکسین کے تو قطرے پلائے جاتے ہیں نا، خون کے نمونے تو نہیں ہو سکتے،
اور ہیپاٹائٹس بی میں تو یہ کام ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، اس لیے کوئی شور کام نہیں ہوا. اب پاکستان کو معلوم ہوا تو ایبٹ آباد کے فوراً بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب اتنے 1 سال سے بھی زیادہ جب عرصہ گزرا ہے تو پاکستان نے سزا سنا دی ان کو. اور ہمارے یہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے جو خیبر ایجنسی کی ہے، انہوں نے جو فرنٹیئر آرڈیننس ہوا کرتا ہے وہ اس کے تحت یہ سزا سنائی ہے، اور 33 سال کی سزا ہے، کوئی 3-4 لاکھ کا جرمانہ ہے، قید ہے. امریکہ فوراً چیخ پڑا ہے، زیادتی ہے اس کے ساتھ، یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو غدار سمجھنا غلط بات ہے. آخر پاکستان، اب مجھے بتائیے اگر کوئی پاکستانی چاہے درست طور پر چاہے غلط طور پر کسی دوسرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے جاسوسی کا کام کرے تو کیا یہ غداری نہیں ہے؟ وہ مدد کرنے کے لیے پاکستان کے ادارے کافی تھے. اگر کوئی غیر پاکستانی ادارہ کسی غیر ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرے تو کیا ہے یہ؟ بھائی آپ کو پتا تھا غلام محمد فائز صاحب جو ہے نا ایک لمبے عرصے کے ساتھ لابی کر رہے ہیں کشمیر کی. آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو فنڈز جو ہیں شاید پاکستان سے بھی آتے ہیں. اچانک آپ کو جب آپ نے ہمیں آنکھیں دکھانی تھی، آپ کو خیال آیا کہ واقعے کے بعد آپ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پاکستان ISI سے بھی پیسے لیتے تھے، اسپانسرشپ ان کو وہاں سے بھی آتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہوا تھا. یعنی پیسے لینا غلط نہیں، لیکن اگر آپ رجسٹر کرا رہے ہیں کہ آپ کسی ملک کے ایجنٹ ہیں تو وہ دوسری بات ہوتی. گویا یہ ان کی دلیل تھی اور سزا سنا دی. اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم کہیں گے صاحب دیکھیں آپ کو پتا تھا، وہ تو اگر پیسے لیتے تھے تو ڈکلیئرڈ وہ کشمیر کاج کے لیے کام کرتے تھے، مختلف ڈونر سے اگر پیسے ان کو پہنچتے تھے، یہ تو نہیں کسی ایک کے پے رول پہ تھے وہ. تو اس میں کیا حرج پڑتا ہے؟ آپ نے غلطی کی ہے، زیادتی کی ہے، کشمیر کاج کو نقصان پہنچایا کر کے کوئی دلیل نہیں سنے گا. آپ نے دکھایا تھا، میرا پاکستان نے بھی تماشا دکھایا ہے کہ لو بھائی ہم نے بھی ایک بندہ پکڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو ٹانگ دی ہے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو. اور اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہمارے عوام اپنے ہیرو کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. ہائے صدقے جاؤں ہیرو کے، سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے جی. سلاخوں وہ کسی نے کہا تھا، میں فقرہ سناتا ہوں تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارے دوست کا نام بھی آتا ہے کہ امریکہ اپنا تیسرا آدمی بھی لے جائے گا. دوسرے نے پوچھا کہ وہ تیسرا کیا مطلب آپ کا؟ انہوں نے کہا رحمت ڈیوس اور حسین حقانی کے بعد اب شکیل افریدی کو بھی لے جائے گا. یہ تاثر پایا جاتا ہے ہمارے ہاں جی. ہم لوگ جو ہیں وہ ان معاملوں پہ بڑے اور طریقے سے بات کرتے ہیں. نواز شریف بھی آج کل نکلے ہوئے ہیں جی، سے تقریر نکالے، اٹک میں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ ملک خطرے میں ہے اور غداری کرنے والے مکاری کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور یہ بھیک مانگنے والوں سے کون معافی مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کاسہ گدائی لے کر کھڑے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں معافی مانگو. یعنی کہ معافی تو پھر مانگی جاتی ہے جب بھیک دینے والوں کو کہا جائے کہ بابا معاف کرو، جاؤ جان چھوڑو، پیسے نہیں ملیں گے. معافی اس کو کہتے ہیں بھک منگوں کے لیے. یہ معافی نہیں ہوتی کہ حضور بڑی خطا ہو گئی، دیر ہو گئی آپ کو پیسے دینے میں، یہ لے لیجئے گا اور میرے لیے دعا کر دیجئے گا. یہ کم لوگ ہو گئے جو ایسا کرتے ہوں گے، ورنہ بھیک مانگنے والوں سے معافی سچ کچھ کوئی نہیں مانگتا. اور نہ اس کو امریکی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زرداری صاحب کو یہ جو شکاگو کانفرنس ہے اس میں بڑا کلیئر میسج دے دیا کہ بھی آپ کو سپلائی کھولنی پڑے گی. نیٹو کے تمام ملک نے یہی کیا ہے، کولڈ شولڈر بھی کیا گیا، نظر انداز بھی کیا گیا. ساری باتیں وہاں ہوئیں اور سامنے ہوئیں اور یہی نظر آیا جی. سندھ کے مسئلے پر بھی جی ایک معاملہ چلا ہے، وہ بھی ذرا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں سندھ کے مسئلے پر ایک کمیٹی بنا دی انہوں نے جی. نوید قمر ہیں، یہ ہمارے چانڈیو صاحب ہیں، امین فہیم کی قیادت میں وہ اس پہ غور کرے گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے بلوچستان کے مسئلے پر بھی ہم جا کے اب غور کریں گے اور سپریم کورٹ کے دیے ہوئے ڈیڈ لائن کے مطابق وہاں کام کریں گے. سندھ میں خاصی خرابی پیدا ہوئی ہے جی. یہ جو عوامی تحریک کی ریلی کو کراچی کے اندر جس طرح رینڈ سیک کیا گیا، یہی میں کہوں گا جی، تاراج کیا گیا، وہ کوئی بڑا ہی غلط واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نفرت جو ہے اندرون سندھ اور کراچی کے لوگوں کے درمیان پیدا ہونے کی گمان کیا جاتا ہے جی. اب کیا جناح صوبہ کون لے کر آ رہا ہے؟ جناح صوبہ تو نہیں، کراچی مہاجر صوبہ کہا جا رہا ہے. وہ کون لے کے آ رہا ہے؟ کون اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے؟ MKM کے جو دلائل ہیں وہ اس کی نفی تو نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم صوبے کے خلاف ہیں. سندھ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے. پھر کون بنانا چاہتا ہے؟ کیسے بنانا چاہتا ہے؟ بہرحال ان کی ریلی تھی، محبت سندھ ریلی تھی اور اس کو اس طرح تاراج کیا گیا، اس طرح ہوا. کمیٹی وہاں بھی بنائی گئی ہے کہ قوم پرست قیادت سے ملاقات کی جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسی قیادت سے بات کی جائے جو وہاں ہوا ہے، جو کراچی میں، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے.
اس کو کوئی زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑی خبریں اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔